انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا حل، سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ۔ یہ مقالہ 30 اکتوبر 1941 کو انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بمقام اسٹریچی ہال پڑھا گیا۔ موجودہ زمانے میں ملکوں اور قوموں کے اور بحیثیت مجموعی دنیا کے معاشی مسائل کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے کم از کم نمایاں طور پر ان کو اتنی اہمیت کبھی نہیں دی گئی۔ نمایاں طور پر کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حقیقت میں تو انسان کی زندگی میں اس کی معاش جس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس کے لحاظ سے ہر زمانے میں افراد، جماعتوں، قوموں، ملکوں اور تمام انسانوں نے اس کی طرف بہرحال توجہ کی ہے، لیکن آج اس توجہ کو جس چیز نے زیادہ نمایاں کر دیا ہے وہ معاشیات کے نام سے ایک باقاعدہ علم کا بڑی بڑی کتابوں، بھاری بھرکم اصطلاحوں اور پرشہرت اداروں کے ساتھ موجود ہونا، اور ساتھ ہی ضروریات زندگی کی پیدائش، فراہمی اور اکتساب کے طریقوں کا پیچیدہ تر ہوتے چلے جانا ہے۔ اس اسباب سے آج معاشی مسائل پر بحث و گفتگو اور عالمانہ تحقیق کا وہ زور و شور ہے کہ ان کے آگے انسانی زندگی کے سارے مسائل دب کر رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس چیز پر دنیا بھر کی توجیہات اس طرح مرکوز ہو گئی ہیں، وہ بجائے سلجھنے اور صاف ہونے کے اور زیادہ الجھتی اور مہمہ بنتی چلی جاتی ہے۔ علم اور معیشت کی موٹی موٹی اصطلاحوں نے اور ماہرین معاشیات کی عالمانہ موشگافیوں نے عام لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ غریب ان اعلیٰ درجہ کی فنی بحثوں کو سن کر اس طرح اپنے معاشی مسئلے کی ہولناکی سے مرعوب اور اس کے حل کی تمام توقعات سے مایوس ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک بیمار کسی ڈاکٹر کی زبان سے اپنی بیماری کا کوئی موٹا سا لاطینی نام سن کر ہول کھا جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جب مجھے ایسی سخت بیماری لاحق ہوگی ہے تو میری جان کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ حالانکہ ان اصطلاحوں اور فنی بحثوں کا غلاف اتار کر سیدھے سادے فطری طریقے سے دیکھا جائے تو انسان کا معاشی مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اس مسئلے کے حل کی مختلف صورتیں جو دنیا میں اختیار کی گئی ہیں، ان کے سفید اور مضر پہلو بھی بغیر کسی وقت کے دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے حل کی صحیح فطری صورت جو کچھ ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے میں بھی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اصطلاحات کے چکر اور فنی پیچیدگیوں کے طلسمات نے اس مسئلے کو جس قدر الجھایا ہے، اس پر مزید الجھن اس وجہ سے بھی پیدا ہو گئی ہے کہ انسان کے معاشی مسئلے کو، جو دراصل انسانی زندگی کے عظیم تر مسئلے کا ایک جز تھا، مجموعے سے الگ کر کے بجائے خود ایک مستقل مسئلے کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ لے اتنی بڑی کہ معاشی مسئلہ ہی کو پوری زندگی کا مسئلہ سمجھ لیا گیا۔ یہ پہلی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس گتھی کا سلجھنا محال ہو گیا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی امراض جگر کا ماہر انسانی جسم کے مجموعی نظام سے الگ کر کے اور اس نظام میں جگر کی جو حیثیت ہے اس کو نظر انداز کر کے جگر کو بس جگر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دے، اور پھر اس دیکھنے میں اتنا مستغرق ہو کر کہ آخر کار اسے پورا انسانی جسم بس ایک جگر ہی نظر آنے لگے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسانی صحت کے سارے مسائل کو صرف جگریات سے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسائل کس قدر ناقابل حل ہو جائیں گے، اور آدمی بیچارے کی جان کس قدر شدید خطرے میں مبتلا ہو کر رہے گی۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جب معاشیات کو انسانیت کے مجموعے میں سے نکل کر الگ کر لیا جائے اور پھر اسی کو عین انسانیات قرار دے کر سارے مسائل زندگی اسی سے حل کیے جانے لگیں تو بجز سرگستگی و حیرانی کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ دور جدید کے فتنوں میں سے یہ ماہرین خصوصی اسپیشلسٹ کا فتنہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ زندگی اور اس کے مسائل پر مجموعی نظر کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان مختلف علوم و فنون کے یک چشم ماہرین کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا۔ کوئی طبیعیات کا ماہر ہے تو وہ ساری کائنات کا معمہ صرف طبیعیات کے بل پر حل کرنے لگتا ہے۔ کسی کے دماغ پر نفسیات کا تسلط ہے تو وہ اپنے نفسیاتی تجربات و مشاہدات اعتماد پر پورا فلسفہ حیات مرتب کرنا چاہتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے کی نظر سلفیات پر جم کر رہ گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پوری انسانی زندگی بس شہوانیت، سیکس کے محور پر گھوم رہی ہے۔
حتیٰ کہ خدا کا خیال بھی انسان کے دماغ میں اسی راستے سے آ گیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ معاشیات میں مستغرق ہیں وہ انسان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ معاشیات تیری زندگی کا اصل مسئلہ ہے اور باقی سارے مسائل اسی جڑ کی شاخیں ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک کل کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کل کے اندر ان سب کا ایک خاص مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے ہی ان کی اہمیت بھی ہے۔ انسان ایک جسم رکھتا ہے جو قوانین طبیعی کے ماتحت ہے۔ اس لحاظ سے انسان طبیعت کا موضوع بھی ہے، مگر وہ نرا جسم ہی نہیں ہے کہ صرف طبیعت سے اس کے سارے مسائل حل کیے جا سکیں۔ انسان ایک ذی حیات ہستی ہے جس پر حیاتی قوانین جاری ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ علم الحیات بائیولوجی کا موضوع ہے، مگر وہ نرا ذی حیات نہیں ہے کہ صرف حیاتیات یا حیوانیات زولوجی سے اس کی زندگی کا پورا قانون اخذ کیا جا سکے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی پوشش کی اور مکان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے معاشیات اس کی زندگی کے ایک اہم شعبے پر حاوی ہے، مگر وہ محض ایک کھانے پہننے بنا کے کر رہنے والا حیوان ہی نہیں ہے کہ تنہا معاشیات ہی پر اس کے فلسفہ حیات کی بنیاد رکھی جائے۔ انسان اپنی نوع کو باقی رکھنے کے لیے تناسل پر بھی مجبور ہے، جس کے لیے اس کے اندر ایک زبردست صنفی میلان پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے صنفیات کا علم بھی اس کی زندگی کے ایک اہم پہلو رکھتا ہے، مگر وہ بالکل نسل کشی کا آلہ ہی نہیں ہے کہ بس صنفیات ہی کی اینک لگا کر اسے دیکھا جانے لگے۔ انسان ایک نفس رکھتا ہے جس میں شعور و ادراک کے مختلف قوتیں اور جذبات و خواہشات کی مختلف طاقتیں ہیں۔ اس لحاظ سے نفسیات اس کے باوجود کہ ایک بڑے شعبے پر محیط ہے، لیکن وہ از سر تپا نفس ہی نفس نہیں ہے کہ نفسیات کے علم سے اس کی زندگی کی فطری اسکیم بنائی جا سکے۔ انسان ایک متمدن ہستی ہے جو عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے۔ اس لحاظ سے اس کی زندگی کے بہت سے پہلو عمرانیات کے تحت آتے ہیں، لیکن متمند ہستی ہونا اس کا تمام وجود نہیں ہے کہ محض علم عمران کے ماہرین بیٹھ کر اس کے لیے مکمل نظام حیات وضع کر سکیں۔ انسان ایک ذی عقل ہستی ہے جس کے اندر محسوسات سے ماوراء معقولات کی طلب بھی پائی جاتی ہے اور وہ عقلی اطمینان چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے علوم عقلیہ اس کے ایک خاص مطالبے کو پورا کرتے ہیں، مگر وہ پورے کا پورا عقل ہی نہیں ہے کہ محض معقولات کے بل بوتے پر اس کے لیے ایک لائعمل زندگی بنایا جا سکے۔ انسان ایک اخلاقی اور روحانی وجود ہے جس میں بھلے اور برے کا امتیاز اور محسوسات و معقولات دونوں سے ماوراء حقیقتوں تک پہنچنے کا داعیہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اخلاقیات اور روحانیات اس کے ایک اہم پہلو اور اہم مطالبے کو پورا کرتے ہیں، مگر وہ از سر تپا اخلاق اور روح ہی نہیں ہے کہ مجرد اخلاقیات اور روحانیات سے اس کے لیے نظام زندگی بنایا جا سکے۔ دراصل انسان بیک وقت یہ سب کچھ ہے، اور ان تمام حیثیتوں کے علاوہ اس کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اپنے ان تمام وجود اور اپنی زندگی کے سارے شعبوں سمیت و کائنات کے اس عظیم الشان نظام کا ایک جز ہے۔ اس کی زندگی کا ضابطہ لازمی طور پر اس امر کا تعین چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا جز ہونے کی حیثیت سے اس کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز اس کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کا تعین کرے اور اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے کہ اسے کس لیے کام کرنا ہے۔ یہ آخری دونوں سوال انسانی زندگی کے بنیادی سوال ہیں۔ انہی پر ایک فلسفہ حیات بنتا ہے۔ پھر اس فلسفہ حیات کے تحت تمام وہ علوم جو دنیا اور انسان سے تعلق رکھتے ہیں اپنی دائرہ کی معلومات فراہم کرتے ہیں، اور کم و بیش ان سب سے مل کر ایک لائحہ عمل بنتا ہے جس پر انسانی زندگی کا پورا کارخانہ چلتا ہے۔ اب یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ خوردبین لگا کر صرف ایسی ایک مسئلے پر نظر کو محدود کر کے دیکھیں، یا اس خاص شعبہ یا حیات کے لیے جس سے وہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے ایک قسم کے تعصب لیے ہوئے پورے مجموعہ حیات پر نظر ڈالیں، بلکہ صحیح فہم و ادراک کے لیے آپ کو پورے مجموعے کے اندر رکھ کر اسے دیکھنا ہوگا اور غیر متعصبانہ نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ زندگی کے توازن میں کوئی بگاڑ پائیں اور اس کو درست کرنا چاہیں
تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کسی ایک مسئلہ زندگی کو کل مسئلہ زندگی قرار دے کر سارے کارخانے کو اسی ایک پرزے کے گرد گھما دیں۔ اس حرکت سے تو آپ اور زیادہ عدم توازن پیدا کر دیں گے۔ صحیح طریقہ اصلاح یہ ہے کہ غیر متعصبانہ نگاہ سے پورے نظام زندگی کو اس کے بنیادی فلسفے سے لے کر شاخوں کی تفصیلات تک دیکھیے اور تحقیق کیجیے کہ خرابی کس جگہ اور کس نوعیت کی ہے۔ انسان کے معاشی مسئلے کو سمجھنے اور صحیح طور پر حل کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو بعض لوگ صرف معاشیات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض اس کی اہمیت جو مبالغہ کر کے اسے کل مسئلہ زندگی قرار دے رہے ہیں، اور بعض اس سے بھی تجاوز کر کے زندگی کا بنیادی فلسفہ اور اخلاق اور تمدن و معاشرت کا سارا نظام اسی معاشی بنیاد ہی پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر معاشیات ہی کو اساس ٹھہرایا جائے تو انسان کا مقصد زندگی اس بیل کے مقصد زندگی سے کچھ بھی مختلف نہیں ٹھہرتا، جس کی تمام سعی و جدوجہد کی غایت یہ ہے کہ ہری ہری گھاس کھا کر خوش و خرم اور تن و من ہو جائے، اور کائنات میں اس کی حیثیت قرار پاتی ہے کہ وہ بس چراگاہ عالم میں ایک آزاد چرندہ ہے۔ اس طرح اخلاقیات، روحانیات، معقولیات، عمرانیات، نفسیات اور دوسرے تمام علوم کے دائروں میں بھی معاشی نقطہ نظر کے غالب آ جانے سے نہایت شدید عدم توازن کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان شعبہ زندگی کے لیے معاشیات میں کوئی بنیاد اس کے سوا نہیں ہے کہ اخلاق و روحانیت نفس پرستی اور مادہ پرستی میں اور معقولات میں تبدیل ہو جائیں۔ عمرانیات کی ساری ترتیب حقائق عمرانی کے بجائے کاروباری اغراض پر قائم ہوں، اور نفسیات میں انسان کا مطالعہ محض ایک معاشی حیوان کی حیثیت سے کیا جانے لگے۔ کیا اس سے بڑھ کر انسانیت پر کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ اصل معاشی مسئلہ۔ اب اگر ہم اصلاح اور فنی پیچیدگیوں سے بچ کر ایک سیدھے سادے طریقے سے دیکھیں تو انسان کا معاشی مسئلہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تمدن کی رفتار ترقی کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح تمام انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی بام پہنچانے کا انتظام ہو، اور کس طرح سوسائٹی میں ہر شخص کو اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشو و نما دینے اور اپنے کمال لائق تک پہنچنے کے مواقع حاصل رہیں۔ قدیم ترین زمانے میں انسان کے لیے معاش کا مسئلہ قریب اتنا ہی سہل تھا جتنا حیوانیات کے لیے ہے۔ خدا کی زمین پر بے شمار سامان زندگی پھیلا ہوا ہے، ہر مخلوق کے لیے جد قدر رزق کی ضرورت ہوتی ہے وہ بافرات مہیا ہے۔ ہر ایک اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے اور جا کر خزائن رزق میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کو نہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ اس کا رزق کسی دوسری مخلوق کے قبضے میں ہے۔ تقریباً یہی حالت انسان کی بھی تھی کہ گیا اور قدرتی رزق خواہ وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا شکار کے جانوروں کی شکل میں حاصل کر لیا۔ قدرتی پیداوار سے بدن ڈھانکنے کا انتظام کر لیا، زمین میں جہاں موقع دیکھا ایک سر چھپانے اور پر رہنے کی جگہ بنا لی۔ لیکن خدا نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ زیادہ مدت تک اسی حالت میں رہے۔ اس نے انسان کے اندر ایسے فطری داعیات رکھے تھے کہ وہ انفرادیت چھوڑ کر اجتماعی زندگی اختیار کرے اور اپنی صنعت سے اپنے لیے ان ذرائع زندگی سے بہتر ذرائع پیدا کر لے جو قدرت نے مہیا کیے تھے۔ عورت اور مرد کے درمیان دائمی تعلق کی فطری خواہش انسانی بچے کا طویل مدت تک ماں باپ کی پرورش کا محتاج ہونا، اپنی نسل کے ساتھ انسان کی گہری دلچسپی اور خونی رشتوں کی محبت، یہ وہی چیزیں تھیں جو اسے اجتماعی زندگی پر مجبور کرنے کے لیے خود فطرت ہی نے اس کے اندر رکھ دی تھی۔ اسی طرح انسان کا خودرو پیداوار پر قانع نہ ہونا اور زراعت سے اپنے لیے خود غلہ پیدا کرنا، پتوں سے جسم ڈھانکنے پر قانع نہ ہونا اور اپنی صنعت سے اپنے لیے لباس تیار کرنا، غاروں اور بٹوں میں رہنے پر مطمئن نہ ہونا، اپنے لیے خود مکان بنانا، اپنی ضروریات کے لیے جسمانی آلات پر اکتفا نہ کرنا اور پتھر، لکڑی، لوہے وغیرہ کے آلات ایجاد کرنا، یہ بھی فطرت ہی نے اس کے اندر ودیعت کیا تھا۔ اس کا بھی لازمی نتیجہ یہی تھا کہ وہ رفتہ رفتہ متمدن ہو۔ بس اگر انسان متمدن ہوا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ عین اس کی فطرت کا تقاضا اور اس کے خالق کا منشا یہی تھا۔ ایک یہ کہ انسان کی ضروریات زندگی بڑھی اور ہر شخص خود اپنی تمام ضروریات فراہم نہ کر سکے
بلکہ اس کی کچھ ضرورتیں دوسروں سے اور دوسروں کی اس سے متعلق ہوں۔ دوسرے یہ کہ ضروریات زندگی کا مبادلہ ایکسچینج میں آئے اور رفتہ رفتہ مبادلہ اشیاء کا ایک واسطہ میڈیم آف ایکسچینج مقرر ہو جائے۔ تیسری یہ کہ اشیاء ضروریات تیار کرنے کے آلات اور حمل و نقل کے وسائل میں اضافہ اور جتنی نئی چیزیں انسان کے علم میں آئیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتا چلا جائے۔ چوتھا یہ کہ آدمی کو اس امر کا اطمینان حاصل ہو کہ وہ چیزیں جن کو اس نے خود اپنی محنت سے حاصل کی ہے، وہ آلات جن سے وہ کام کرتا ہے اور وہ زمین جس پر اس نے گھر بنایا ہے، وہ جگہ جس میں وہ اپنے پیشہ کام کرتا ہے، یہ اسی کے قبضے میں رہیں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی طرف منتقل ہوں گی جو دوسروں کی بنسبت اس سے قریب تر ہے۔ اس طرح مختلف پیشوں کا پیدا ہونا، خرید و فروخت، اشیاء کی قیمتوں کا تعین، روپے کی معیار کی قیمت کی حیثیت سے جاری ہونا، بین الاقوامی لین دین اور درآمد برآمد تک نوبت پہنچنا، نئے نئے آلات و وسائل پیدائش مین آف پروڈکشن کا استعمال میں آنا اور حقوق ملکیت و وراثت کا وجود میں آنا، یہ سب عین مقتضائے فطرت تھا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نہ تھی کہ اب اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہو۔ مزید برآں تمدن کے نشوونما کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ نمبر 1 مختلف انسانوں کی قوتوں اور قابلیتوں کے درمیان جو فرق خود فطرت نے رکھا ہے، اس کی وجہ نے بعض انسانوں کو اپنی اصلی ضرورت سے زیادہ کمانے کا موقع مل جائے اور بعض اپنی ضروریات کے مطابق اور بعض اس سے کم کمائیں۔ نمبر 2 وراثت کے ذریعے سے بھی بعض کو زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اچھے وسائل مل جائیں اور بعض کم وسائل کے ساتھ اور بعض بے وسیلہ کارزار حیات میں قدم رکھیں۔ نمبر 3 قدرتی اسباب سے ہر آبادی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسب معاش کے کام میں حصہ لینے اور اسباب زندگی کے مبادلے میں شریک ہونے کے قابل نہ ہوں، مثلاً بوڑھے، بچے، بیمار اور معذور وغیرہ۔ نمبر 4 بعض انسانی خدمت لینے والے اور بعض خدمت انجام دینے والے ہوں اور اس سطح آزادانہ صنعت و تجارت اور زراعت کے علاوہ نوکری اور مزدوری کی صورتیں بھی پیدا ہو جائیں۔ یہ سب بھی بجائے خود انسانی تمدن کے فطری مظاہر اور قدرتی پہلو ہیں۔ ان صورتوں کا رونما ہونا بھی اپنی جگہ کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے، ان کے استحصال کی فکر کی جائے۔ تمدن کی خرابی کے دوسرے اسباب سے جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے اصل سبب کو نہ پا کر بہت سے لوگ گھبرا اٹھتے ہیں اور کبھی شخص کی ملکیت کو، کبھی روپے کو، کبھی مشین کو، کبھی انسانوں کی فطرت نامساوات کو اور کبھی خود تمدن ہی کو کوسنے لگتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ غلط تشخیص اور غلط تجویز علاج ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے سے تمدن میں جو نشوونما ہوتا ہے اور اس نشوونما سے فطرتاً جو صورتیں رونما ہوئی ہیں ان کو روکنے کی ہر کوشش نادانی ہے اور اس کے نتیجے میں فلاح کی بجائے تباہی اور نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ انسان کا اصل معاشی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمدن کی ترقی کو کس طرح روکا جائے یا اس کے قدرتی مظاہر کو کس طرح بدلا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمدن کے نشوونما کی فطری رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی ظلم و بے انصافی کو کیسے روکا جائے۔ اور فطرت کا یہ منشا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچے کیوں کر پورا کیا جائے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جائے جن کی بدولت بہت سے انسانوں کی قوتیں اور قابلیتیں محض وسائل کے فقدان کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ معاشی انتظام کی خرابی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اور خرابی کی نوعیت کیا ہے۔ نظام معیشت کی خرابی کا نقطۂ آغاز خود غرضی کا حد اعتدال سے بڑھ جانا ہے، پھر دوسرے رذائل اخلاق اور ایک فاسد نظام کی سیاست کی مدد سے یہ چیز بڑھتی اور پھیلتی ہے، یہاں تک کہ پورے معاشی نظام کو خراب کر کے زندگی کے باقی شعبوں میں بھی اپنا زہریلا اثر پھیلا دیتی ہے۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ شخصی ملکیت اور بعض انسانوں کا بعض کی بنسبت بہتر معاشی حالت میں ہونا، یہ دونوں عین فطرت کے مقتضیات تھے اور بجائے خود ان میں کوئی خرابی نہ تھی۔ اگر انسان کے تمام اخلاقی صفات کو توازن کے ساتھ قائم کرنے کا موقع ملتا اور خارج میں بھی ایک ایسا نظام سیاست موجود ہوتا جو زور
قوت کے ساتھ عدل قائم رکھتا تو ان سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو سکتی تھی، لیکن جس چیز نے انہیں خرابیوں کے پیدائش کا ذریعہ بنایا وہ یہ تھی کہ جو لوگ فطری اسباب سے بہتر معاشی حیثیت رکھتے تھے وہ خود غرضی، تنگ نظری، بداندیشی، بخل، حرص، بددیانتی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ تمہاری اصل ضرورت سے زائد جو وسائل معیشت تمہیں ملتے ہیں، جن پر تمہیں حقوق مالکانہ حاصل ہیں، ان کے صحیح و معقول مصروف صرف وہ ہیں، ایک یہ کہ ان کو اپنی آسائش، آرائش، لطف، تفریح اور خوش باش میں صرف کر کے، دوسرا یہ کہ ان کو مزید وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرو، اور بن پڑے تو انہی کے ذریعے سے انسانوں کے خدا اور انماتا بھی بن جاؤ۔ پہلی شیطانی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مندوں نے جماعت کے ان افراد کا حق ماننے سے انکار کر دیا جو دولت کی تقسیم میں حصہ پانے سے بیرون رہ جاتے ہیں یا اپنی اصل ضرورت سے کم حصہ پاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بالکل جائز سمجھا کہ ان لوگوں کو فاقہ کشی اور خستہ حالی میں چھوڑ دیا جائے۔ ان کی تنگ نظری نے یہ نہ دیکھا کہ اس وجہ سے انسانی جماعت کے بہت سے افراد جرائم پیشہ بنتے ہیں، جہالت و ونانت اخلاقی میں مبتلا ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور امراض کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی قوتیں نشوونما پانے اور انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ اس سے وہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی نقصان اٹھاتی ہے جس کے وہ خود بھی ایک جز ہیں۔ اس پر بس نہیں، بلکہ ان دولت مندوں نے اپنی اصلی ضروریات پر بے شمار اور ضروریات کا اضافہ کیا۔ بہت سے انسانوں کو جن کی قابلیتیں تمدن و تہذیب کی بہتر خدمات کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں، اپنے نفس شریر کی خود ساختہ ضرورتوں کے پورا کرنے میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے زنا ایک ضرورت تھی جس کی خاطر فاحشہ عورتوں اور کر مصافحوں کا ایک لشکر فراہم ہوا۔ ان کے لیے آئینہ بھی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر گویوں، نچنیوں، ساز زندوں اور آلات موسیقی تیار کرنے والوں کی ایک اور فوج تیار کی گئی۔ ان کے لیے بے شمار قسم کی تفریحات بھی ضرورت تھی جن کی خاطر مسخروں، نکالوں، ایکٹروں اور ایکٹریسوں، داستان گوؤں، مصوروں اور نقاشوں اور بہت سے فضول پیشہ وروں کا ایک اور کثیر گروہ مہیا کیا گیا۔ ان کے لیے شکار بھی ضروری تھا جس کی خاطر بہت سے انسان کوئی بلا کام کرنے کے بجائے اس کام پر لگائے گئے کہ جنگلوں میں جانوروں کو ہانکتے پھریں۔ ان کے لیے سرور و نشاط اور خود رفتگی بھی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر بہت سے انسان شراب و کوکین، افیون اور دوسرے مسکرات کی فراہمی میں مشغول کیے گئے۔ غرض اس طرح ان شیطان کے بھائیوں نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ بے رحمی کے ساتھ سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کو اخلاقی اور روحانی اور جسمانی تباہی میں مبتلا ہونے کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ مزید ظلم یہ کیا کہ ایک اور بڑے حصے کو صحیح اور مفید کاموں سے ہٹا کر بیہودہ، ذلیل اور نقصان دہ کاموں میں لگا دیا، اور تمدن کی رفتار کو راہ راست سے ہٹا کر ایسے راستوں کی طرف پھیر دیا جو انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پھر معاملہ اسی پر ختم نہیں ہوا۔ انسانی سرمایہ، ہیومن کیپٹل کو ضائع کرنے کے ساتھ انہوں نے مادی سرمایہ کو یہ بھی غلط طریقوں سے استعمال کیا۔ ان کو محلات، کوٹھیوں، گلستان، تفریح گاہوں، ناچ گھروں وغیرہ کی ضرورت لاحق ہوئی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد زمین میں لیٹنے کے لیے بھی ان کم بختوں کو ایکڑوں زمین اور عالیشان عمارتوں کی حاجت درپیش ہوئی۔ اسی طرح وہ زمین، وہ سامان تعمیر اور وہ انسانی محنت جو بہت سے خدائے بندگان کے لیے سکونت کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی، ایک عیاش آدمی کے مستقر اور مستود پر صرف ہو گئی۔ ان کو زیوروں، نفیس لباسوں، اعلیٰ درجہ کی آلات و ظروف، زینت و آرائش کے سامان و شاندار سواریوں اور نامعلوم کن کن چیزوں کی ضرورت پر پیش آئی، حتیٰ کہ ان ظالموں کے دروازے بھی قیمتی پردوں کے بغیر ننگے رہ جاتے تھے، ان کی دیواریں بھی سینکڑوں اور ہزاروں روپے کی تصویروں سے مزین ہوئے بغیر نہ رہ سکتی تھیں، ان کے کمروں کی زمین بھی ہزاروں روپے کے قالین اوڑھنا چاہتی تھی، ان کے کتوں کو بھی مخمل کے گدے اور سونے کے پٹے درکار تھے۔ اس طرح وہ بہت سا مواد اور کثیر انسانی عمل جو ہزارہ انسانوں کا تن ڈھانکنے اور پیٹ بھرنے کے کام آ سکتا تھا، ایک شخص کی نفس پرستی کے لیے وقف ہو گیا۔ یہ تو شیطانی رہنمائی کے ایک حصے کا نتیجہ تھا،
دوسری رہنمائی کے نتائج اس سے بھی زیادہ خراب نکلے۔ یہ اصول کہ اپنی اصلی ضرورت سے زائد جو وسائل معیشت کسی انسان کے قبضے میں آ گئے ہوں ان کو وہ جمع کرتا چلا جائے اور پھر مزید وسائل معیشت حاصل کرنے کے اسباب جو زمین پر پیدا کیے ہیں یہ مخلوق کی حقیقی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تمہارے پاس خوش قسمتی سے اگر کچھ زیادہ اسباب آ گئے ہیں تو یہ دوسروں کا حصہ تھا جو تم تک پہنچ گیا، اسے جمع کرنے کہاں چلے ہو؟ اپنے گرد و پیش دیکھو، جو لوگ سامان زیست میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے قابل نظر نہیں آتے یا اسے حاصل کرنے میں ناکام رہ گئے ہیں یا جنہوں نے اپنی ضرورت سے کم پایا ہے، سمجھ لو کہ یہ لوگ ہیں جن کا حصہ تمہارے پاس پہنچے، وہ حاصل نہیں کر سکے تو تم ان کو پہنچا دو۔ یہ صحیح کام کرنے کے بجائے اگر تم اسباب کو اور زیادہ اسباب معاش حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو گے تو یہ غلط کام ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ مزید اسباب جو تم حاصل کرو گے تمہاری ضرورت سے اور بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر ان کے حصول کی کوشش بجز اس کے کہ تمہاری حرص و ہوس کی تسکین کا ذریعہ ہو اور کیا مفید پہلو رکھتی ہے۔ حصول معاش کی صحیح میں تم اپنے وقت، محنت اور قابلیت کا جتنا حصہ اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے صرف کرتے ہو تو صحیح اور معقول مصرفیں صرف ہوتا ہے، مگر اس واقعی ضرورت سے زائد ان چیزوں کو اس کام میں صرف کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم معاشی حیوان بلکہ دولت پیدا کرنے کی مشین بن رہے ہو، حالانکہ تمہارے وقت و محنت اور ذہنی و جسمانی قوتوں کے لیے کسب معاش کے سوا اور زیادہ بہتر مصروف بھی ہیں۔ پس عقل اور فطرت کے لحاظ سے یہ اصول اس طرح سے غلط ہے کہ جو شیطان اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، لیکن اس اصول پر جو عملی طریقے بنے ہیں وہ تو اس قدر قابل لغت اور ان کے نتائج اتنے ہولناکی ہیں کہ ان کا صحیح تخمینہ بھی مشکل ہے۔ زائد از ضرورت وسائل معیشت کو مزید وسائل قبضہ میں لانے کے لیے استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان وسائل کو سود پر قرض دیا جائے، دوسرا یہ کہ انہیں تجارتی اور صنعتی کاموں میں لگایا جائے۔ یہ دونوں طریقے اپنی نوعیت میں کچھ ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن دونوں کے مشترک عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ قلیل طبقہ جو اپنی ضرورت سے زائد وسائل معاش رکھتا ہے اور اپنے وسائل کو مزید وسائل کھینچنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، دوسرا وہ کثیر طبقہ جو اپنی ضرورت کے مطابق یا اس سے کم وسائل رکھتا ہے یا بالکل نہیں رکھتا۔ ان دونوں طبقوں کے مفاد نہ صرف یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ لامحالہ ان کے درمیان کشمکش اور نزاع برپا ہوتی ہے، اور یوں انسان کا معاشی انتظام جس کو فطرت نے مبادلہ پر مبنی کیا تھا محاربہ پر قائم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر یہ محاربہ جتنا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، مالدار طبقہ تعداد میں کم اور نادار طبقہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس محاربہ کی نوعیت ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ اپنے مال کے زور پر کم مالدار لوگوں کے وسائل کو کھینچ لیتا ہے اور اسے نادار طبقہ دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح زمین کے اسباب معاش روز بروز کم اور کم تر سے آبادی کے پاس سمٹے چلے جاتے ہیں اور روز بروز زیادہ اور زیادہ حصہ آبادی کا مفلس یا مالداروں کا دست نظر ہوتا جاتا ہے۔ ابتداً یہ محاربہ چھوٹے پیمانے پر شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے یہ ملکوں اور قوموں تک پھیلتا ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر بھی عالم مزید ہی کی صدا لگاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب پورے ملک کا عام دستور یہ ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہو وہ اپنے فاضل مال کو نفع آور کاموں میں لگا دیں اور یہ دولت اشیاء ضرورت کی تیاری پر صرف ہو، تو ان کی لگائی ہوئی پوری قوم رقم کا فائدہ سمیت وصول ہونا اباد پر موقوف ہے کہ جس قدر اشیاء ملک میں تیار ہوتی ہیں وہ سب کی سب اسی ملک میں خرید لی جائیں، مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا اور در حقیقت ہو نہیں سکتا، کیونکہ ضرورت سے کم مال رکھنے والوں کی قوت خریداری کم ہوتی ہے، اس لیے وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے، اور ضرورت سے زیادہ مال رکھنے والے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ جتنی آمدنی اس میں سے ایک حصہ پس انداز کر کے نفع آور کاموں میں لگائیں، اس لیے وہ اپنا سب مال خریداری پر صرف نہیں کرتے۔
اس طرح لازمی طور پر تیار کردہ مال کا ایک حصہ فروخت ہوئے بغیر رہ جاتا ہے، جس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مالداروں کی لگائی ہوئی رقم کا ایک حصہ بازیافت ہونے سے رہ گیا اور یہ رقم ملک کی حرفت انڈسٹری کے ذمہ قرض رہی۔ یہ صرف ایک چکر کا حال ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے جتنے چکر ہوں گے ان میں ہر ایک میں مالدار طبقہ اپنی حاصل شدہ آمدنی کا ایک حصہ پھر نفع اور کاموں پر لگاتا چلا جائے گا، اور جو رقمیں بازیافت ہونے سے رہ جاتی ہیں ان کی مقدار ہر چکر میں بڑھتی چلی جائے گی اور ملک کی حرفت پر ایسے قرض کا کاروبار دگنا چگنا ہزار گنا ہوتا چلا جائے گا جس کو خود وہ ملک کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک ملک کو دیوالیہ پن کا جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس سے بات نہیں کہ جتنا مال ملک میں فروخت ہونے سے رہ جائے اسے دوسرے ملکوں میں لے جا کر فروخت کیا جائے، یعنی ایسے ملک تلاش کیے جائیں جن کی طرف یہ ملک اپنے دیوالیہ پن کو منتقل کر دے۔ یوں یہ معاہدہ ملکی حدود سے گزر کر بین الاقوامی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک ملک ہی ایسا نہیں ہے جو اس شیطانی نظام معیشت پر چل رہا ہو، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے یا بالفاظ دیگر اپنے دیوالیے کو کسی اور ملک پر ڈال دینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور وہ چند صورتیں اختیار کرتی ہے۔ اولاً ہر ملک بین الاقوامی بازار میں اپنا مال بیچنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم لاگت پر زیادہ سے زیادہ مال تیار کرے۔ اس غرض سے کارکنوں کے معاوضے بہت کم رکھے جاتے ہیں اور اس معاشرے کاروبار میں ملک کی عام آبادی اتنا کم حصے پاتی ہے کہ اس کی اصل ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ ثانیاً ہر ملک اپنے حدود میں اور اپنے حلقہ اثر میں دوسرے ملک کا مال آنے پر بندشیں عائد کرتا ہے اور خام پیداوار کے جتنے وسائل اس کے زیر اختیار ہیں ان پر بھی پہرے بٹھاتا ہے تاکہ دوسرا ملک ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس سے بین الاقوامی کشمکش پیدا ہوتی ہے جس کا انجام جنگ بھر ہوتا ہے۔ ثالثاً ایسے ملک جو اس دیوالیہ پن کی مصیبت کو اپنے سر چکنے جانے سے روک نہیں سکتے ان پر لٹیرے ٹوٹ پڑتے ہیں اور صرف اپنے ملک کے بچے کچھ مال ہی کو ان میں فروخت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جس دولت کو خود اپنے ہاں نفع اور کاموں پر لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی اسے بھی ان ممالک میں لے جا کر لگاتے ہیں۔ اس طرح آخرکار ان ممالک میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو ابتداً خود روپیہ لگانے والے ملکوں میں پیدا ہوا تھا، یعنی جس قدر روپیہ وہاں لگایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا وصول نہیں ہو سکتا اور اس روپے سے جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ پھر مزید نفع اور کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان ملکوں پر قرض کا بھار اتنا بڑا چلا جاتا ہے کہ اگر خود ان ملکوں کو بیچ ڈالا جائے تب بھی کل لگائی ہوئی رقم بازیافت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ چکر یوں ہی چلتا رہے تو بالآخر تمام دنیا دیوالیہ ہو جائے گی، روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا باقی نہ رہے گا جس کی طرف اس دیوالیہ پن کی مصیبت کو منتقل کیا جا سکے، حتیٰ کہ پھر ضرورت پیش آئے گی کہ مشتری اور مریض اور طارد میں لگانے اور زائد مال کو کھپانے کے لیے مارکیٹ تلاش کیے جائیں۔ اس عالمگیر محاربے میں بینکروں، آڑھتیوں اور صنعت و تجارت کے رئیسوں کی ایک مٹھی پر جماعت تمام دنیا کے معاشی اسباب و وسائل پر اس طرح عاری ہو گئی ہے کہ ساری نوع انسانی ان کے مقابلے میں بالکل بس ہے۔ اب کسی شخص کے لیے یہ قریب ناممکن ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے اور اپنے دماغ کی قابلیت سے کوئی آزادانہ کام کر سکے اور خدا کی زمین پر جو اسباب زندگی موجود ہیں ان میں سے خود کوئی حصہ حاصل کر سکے۔ چھوٹے تاجر، چھوٹے صنعت، چھوٹے زراعت پیشہ لوگوں کے لیے آج دنیا کے عرصۂ حیات میں ہاتھ پاؤں مارنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ سب کے سب مجبور ہیں کہ معاشی کاروبار کے ان بادشاہوں کے حکام اور نوکر بن کر اور مزدور بن کر رہیں۔ یہ لوگ کم سے کم سامان زیست کے معاوضے میں ان کے جسم اور دماغ کی ساری قوتیں اور ان کا سارا وقت لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری نوع انسانی بس ایک معاشی حیوان بن کر رہ گئی ہے۔ بہت کم خوش قسمت انسانوں کو اس معاشی کشمکش میں اتنی فرصت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے اخلاقی، عقلی، روحانی ارتقاء کے لیے بھی کچھ کر سکیں اور پیٹ بھرنے سے بالاتر بھی کسی مقصد کی طرف توجہ کر سکیں اور اپنی شخصیت کے ان عناصر کو بھی نشو و نما دے سکیں جو تلاش معاش کے سوا دوسری پاکیزہ
تر اغراض کے لیے خدا نے ان کے اندر ودیت کیے تھے۔ در حقیقت اس شیطانی نظام کی بدولت معاشی کشمکش اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ زندگی کے تمام دوسرے شعبے اس سے معوف و معطل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی مزید بد نصیبی یہ ہے کہ دنیا کے اخلاقی فلسفے، سیاسی نظامات اور قانونی اصول بھی اس شیطانی نظام معیشت سے متاثر ہو گئے۔ مشرق سے مغرب تک ہر طرف اخلاقی معلمین کفایت شعاری پر زور دے رہے ہیں۔ جتنا کمانا اتنا ہی خرچ کر دینا ایک حماقت اور اخلاقی عیب سمجھا جاتا ہے، اور ہر شخص کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے بینک میں ڈپازٹ رکھے، یا انشورنس پالیسی خریدے، یا کمپنیوں کے شیئرز حاصل کرے۔ گویا جو چیز انسانیت کو تباہ کرنے والی ہے وہی اخلاق کی نظر میں معیار خوابی بن گئی ہے۔ رہی سیاسی طاقت تو وہ عملاً بالکل ہی ایک شیطانی نظام کے قبضے میں آ چکی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اس ظلم سے انسان کو بچائے، ظلم کا اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف حکومت کی گدیوں پر شیطان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے قوانین بھی اسی نظام کے زیر اثر مرتب ہو رہے ہیں۔ ان قوانین نے عملاً افراد کو پوری آزادی دے رکھی ہے کہ جس طرح چاہیں جماعت کے مفاد کے خلاف اپنی معاشی اغراض کے لیے جدوجہد کریں۔ روپیہ کمانے کے طریقوں میں جائز اور ناجائز امتیاز قریب قریب مفقود ہے۔ ہر وہ طریقہ جس سے کوئی شخص دوسروں کو لوٹ کر یا تباہ کر کے مالدار بن سکتا ہو قانون کی نظر میں جائز ہے۔ شراب بنائیے اور بیچیے، بد اخلاقی کے اڈے قائم کیجیے، شہوانی فلم بنائیے، فحش مضامین لکھیے، جذبات کو بھڑکانے والی تصاویر شائع کیجیے، سٹے کا کاروبار پھیلائیے، سود خواری کے ادارے قائم کیجیے، قمار بازی کی نئی نئی صورتیں نکالیے، غرض جو چاہے کیجیے۔ قانون نہ صرف آپ کو اس کی اجازت دے گا بلکہ الٹی آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ پھر جو دولت اس طریقے سے سمٹ کر ایک شخص کے پاس جمع ہو گئی ہو، قانون یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ کٹی رہے۔ چنانچہ اولاد اکبر کے وارث ہونے کا طریقہ رول آف پریموگیشن اور بعض قوانین میں متنبع بنانے کا طریقہ اور مشترک خاندان کا طریقہ جوائنٹ فیملی سسٹم، ان سب کی غرض یہی ہے کہ خزانے کا ایک سانپ جب مرے تو دوسرا سانپ اس پر بٹھا دیا جائے، اور اگر بدقسمتی سے اس سانپ نے کوئی سپولیا نہ چھوڑا ہو تو کہیں اور اسے ایک سپولیا حاصل کیا جائے تاکہ دولت کے اس سمٹاؤ میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ اسباب ہے جن سے بنی نوع انسان کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خدا کی اس زمین پر ہر شخص کو سامان زیست بام پہنچنے کا انتظام کس طرح کیا جائے، اور ہر شخص کو اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشوونما دینے کے مواقع کیسے ملیں۔ اشتراکیت کا تجویز کردہ حل۔ اس مسئلے کے حل کی ایک صورت اشتراکیت نے تجویز کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیدائش دولت کے وسائل افراد کی ملکیت سے نکال کر جماعتی ملکیت بنا دیے جائیں، اور ضروریات زندگی کو افراد پر تقسیم کرنے کا انتظام بھی جماعت ہی کے سپرد ہو۔ بظاہر یہ حل نہایت معقول نظر آتا ہے، لیکن اس کے عملی پہلوؤں پر آپ جس قدر غور کریں گے اسی قدر آپ اس کے نقائص کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخر کار اس کے نتائج بھی اتنے ہی خراب ہیں جتنے اس بیماری کے نتائج ہیں جس کا علاج کرنے کے لیے اسے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ وسائل پیدائش سے کام لینے اور پیداوار کو تقسیم کرنے کا انتظام خواہ نظری طور پر پوری جماعت کے حوالے کر دیا جائے، مگر عملاً یہ کام ایک مختصر سی ہیبت انتظامیہ ایگزیکٹو ہی کے سپرد کرنا ہوگا۔ یہ مختصر گروہ ابتداً جماعت کمیونٹی ہی کا منتخب کردہ صحیح، لیکن جب تمام ذرائع معاش اس کے قبضے میں ہوں گے اور اسی کے ہاتھوں سے لوگوں تک پہنچ سکیں گے تو تمام آبادی اس کی مٹھی میں بے بس ہو جائے گی۔ اس کی رضا کے خلاف ملک میں کوئی دم تک نہ مار سکے گا، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی منظم طاقت ابھر ہی نہ سکے گی جو اس کو منصب اقتدار سے اٹھا سکے۔ اس کی نظر کسی سے پھر جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ قصوروار بندحاس سرزمین میں زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل سے محروم ہو جائے، کیونکہ سارے وسائل پر اس مختصر گروہ کا تسلط ہوگا۔ مزدور میں اتنا یارانہ ہوگا
کہ اس کے انتظام سے ناراض ہو تو اسٹرائک کر دے، کیونکہ وہاں بہت سے کارخانہ دار ہوں گے، ایک کے در سے اٹھے تو دوسرے کے دروازے پر چلا جائے، بلکہ سارے ملک میں ایک ہی کارخانہ دار ہوگا اور وہی حکمران بھی ہوگا، اس کے خلاف کسی رائے عام کی ہمدردی بھی حاصل نہ کی جا سکے گی۔ اس طرح یہ صورت جس نتیجے پر جا کر ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ تمام سرمایہ داروں کو کھا کر ایک بڑا سرمایہ دار تمام کارخانہ داروں اور زمینداروں کو کھا کر ایک بڑا کارخانہ دار اور زمیندار لوگوں پر مسلط ہو جائے، اور وہی بیک وقت زارا اور کیسر بھی۔ اول تو یہ اقتدار اور ایسا مطلق اقتدار وہ چیز ہے جس کے نشے میں بہہ کر ظالم و جابر بننے سے رک جانا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، خصوصاً جب کہ وہ اپنے اوپر کسی خدا کا اور اس کے سامنے جواب دہی کا اعتقاد بھی نہ رکھتا ہو۔ تاہم اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسے اقتدار مطلق پر قابض ہونے کے بعد بھی یہ مختصراً گروہ اپنے آپے سے باہر نہ ہوگا اور عدل و انصاف ہی کے ساتھ کام کرے گا، تب بھی ایک ایسے نظام میں افراد کے لیے اپنی شخصیت کو نشو و نما دینے کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ انسانی شخصیت اپنی ارتقاء کے لیے سب سے بڑھ کر جس چیز کی محتاج ہے وہ یہ ہے کہ اسے آزادی حاصل ہو، کچھ وسائل کار اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں جنہیں وہ اپنے اختیار سے استعمال کر سکے، اور ان وسائل پر اپنے رجحان کے مطابق کام کر کے اپنی مخفی قوتوں کو ابھارے اور چمکائے۔ مگر اشتراکی نظام میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں وسائل افراد کے اختیار میں نہیں رہتے بلکہ جماعت کی ہیئت انتظامیہ کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہیئت انتظامیہ جماعتی مفاد کا جو تصور رکھتی ہے اس کے مطابق ان وسائل کو استعمال کرتی ہے۔ افراد کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اگر وہ ان وسائل سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کا نقشہ کے مطابق کام کریں، بلکہ اسی نقشے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے جانے کے لیے ان منتظمین کے سپرد کر دیں جو انہوں نے جماعتی مفاد کے لیے تجویز کی ہے۔ یہ چیز عملاً سوسائٹی کے تمام افراد کو چند انسانوں کے قبضے میں اس طرح سے دیتی ہے کہ گویا وہ سب بے روح مواد خام ہیں، اور جیسے چمڑے کے جوتے لوہے کے پرزے بنائے جاتے ہیں، اسی طرح وہ چند انسان مختار ہیں کہ ان بہت سے انسانوں کو اپنے نقشے کے مطابق ڈالیں اور بنائیں۔ انسانی تمدن و تہذیب کے لیے اس کا نقصان اس قدر زیادہ ہے کہ اگر بالفرض اس نظام کے تحت ضروریات زندگی انصاف کے ساتھ تقسیم بھی ہوں تو اس کا فائدہ اس نقصان کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتا ہے۔ تمدن و تہذیب کی ساری ترقی منحصر ہے اس پر کہ مختلف انسان جو مختلف قسم کی قوتیں اور قابلیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کو پوری طرح نشو و نما پانے اور پھر اپنا اپنا حصہ اس مشترک زندگی میں ادا کرنے کا موقع ملے۔ یہ بات ایسے نظام میں حاصل نہیں ہو سکتی جس کے اندر انسانوں کا پلاننگ کیا جاتا ہو۔ چند انسان وہ کتنے ہی لائق اور کتنے ہی نیک اندیش ہوں، بہرحال اتنے علیم و خبیر نہیں ہو سکتے کہ لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی خلقی قابلیتوں اور ان کے فطری رجحانات کا صحیح اندازہ کر سکیں، پھر ان کے نشو و نما کا ٹھیک راستہ متعین کر سکیں۔ وہ اس میں علم کے اعتبار سے بھی غلطی کریں گے اور جماعتی مفاد یا جماعتی ضروریات کے متعلق جو تخمینہ ان کے ذہن میں ہوگا اس کے لحاظ سے بھی یہ چاہیں گے کہ ان کے زیر اثر انسانوں کی جتنی آبادی ہو وہ ان کے نقشے پر ڈال دی جائے۔ اس سے تمدن کی گونا گونی ختم ہو کر ایک بے روح یکسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے تمدن کا فطری ارتقاء بند اور ایک طرح کا مصنوعی اور جعلی ارتقاء شروع ہو جائے گا۔ اس سے انسانی قوتیں ٹھٹرتی چلی جائیں گی اور بالآخر ایک شدید ذہنی و اخلاقی انحطاط رونما ہوگا۔ انسان بہرحال چمن کی گھاس اور بیل بوٹے نہیں ہے کہ ایک مالی انہیں کاٹ چھانٹ کر مرتب کرے اور وہ اسی کے نقشے پر بڑھتے اور گھٹتے رہے۔ ہر آدمی اپنا ایک تشخص رکھتا ہے جو اپنی فطری رفتار پر بڑھنا چاہتا ہے۔ تم اس کی یہ آزادی سلب کرو گے تو وہ تمہارے نقشے پر نہیں بڑھے گا بلکہ بغاوت کرے گا کہ یہ مرجھا کر رہ جائے۔ اشتراکیت کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ معاش کے مسئلے کو مرکزی مسئلہ قرار دے کر پوری انسانی زندگی کو اس کے گرد گھما دیتی ہے۔
زندگی کے کسی مسئلے پر بھی اس کی نظر و مجرد تحقیق نظر نہیں آتی، بلکہ سارے مسائل کو وہ ایک گہرے معاشی تعصب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مابعد طبیعت، اخلاق، تاریخ، سائنس، علوم، عمران، غرض ہر چیز اس کے دائرے میں معاشی نقطۂ نظر سے مغلوب و متاثر ہے، اور ایک رخے پن کی وجہ سے زندگی کا پورا توازن بگڑ جاتا ہے۔ فاشزم کا حل۔ پس در حقیقت اشتراکی نظریہ انسان کے معاشی مسئلے کا صحیح فطری حل نہیں ہے، بلکہ ایک غیر فطری مصنوعی حل ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فاشزم اور نیشنل سوشلزم نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وسائل معیشت پر شخصی تصرف تو باقی رہے، مگر جماعتی مفاد کی خاطر اس تصرف کو ریاست کے مضبوط کنٹرول میں رکھا جائے، لیکن عملاً اس کے نتائج بھی اشتراکی نظریے کے نتائج سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتے۔ اشتراکیت کی طرح یہ نظریہ بھی فرد کو جماعت میں گم کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت کے آزادانہ نشو و نما کا کوئی موقع باقی نہیں چھوڑتا۔ مزید برآں جو ریاست اس شخصی تصرف کو قابو میں رکھتی ہے وہ اتنی ہی مستبد اور جابر و قاہر ہوتی ہے جتنی اشتراکی ریاست۔ ایک بڑے ملک کی تمام ارفت کو اپنے پنجہ اقتدار میں رکھنے اور اپنے دیے ہوئے نقشے پر کام کرنے کے لیے مجبور کرنا بڑی زبردست قوت قاہرہ چاہتا ہے، اور جس ریاست کے ہاتھ میں ایسی قاہرانہ قوت ہو، اس کے ہاتھ میں ملک کی آبادی کا بے بس ہو جانا اور حکمرانوں کا غلام بن کر رہ جانا بالکل یقینی ہے۔ اسلام کا حل۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کس طرح اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اسلام نے تمام مسائل حیات میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھا ہے کہ زندگی کے جو اصول فطری ہیں ان کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے، اور فطرت کے راستے سے جہاں انحراف ہوا ہے وہیں سے اس کو موڑ کر فطرت کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ دوسرا اہم قاعدہ جس پر اسلام کی تمام اجتماعی اصلاحات مبنی ہیں وہ یہ ہے کہ صرف خارجی طور پر نظام تمدن میں چند ضابطے جاری کرنے ہی پر اکتفا کیا جائے، بلکہ سب سے زیادہ زور اخلاقی اور ذہنیت کی اصلاح پر صرف کیا جائے تاکہ نفس انسانی میں خرابی کی جڑ کٹ جائے۔ تیسرا اساسی قاعدہ جس کا نشان آپ کو تمام اسلامی نظام شریعت میں ملے گا یہ ہے کہ حکومت کے جبر اور قانون کے زور سے صرف وہی کام لیا جائے جہاں ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ ان تین قاعدوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاقی اصلاح اور کم سے کم حکومتی مداخلت کے ذریعے سے مٹاتا ہے جو شیطانی اثر سے انسان نے اختیار کیے ہیں۔ یہ امر کہ انسان اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرنے میں آزاد ہو، یہ بات کہ آدمی اپنی محنت سے جو حاصل کرے اس پر اسے حقوق مالکانہ حاصل ہو، اور وہ یہ کہ انسانوں کے درمیان ان کی قابلیتوں کو اسلام اس حد تک تسلیم کرتا ہے جس حد تک یہ منشاء فطرت کے مطابق ہے، پھر وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں حد فطرت سے متجاوز اور ظلم و بے انصافی کا موجب نہ بننے دیں۔ سب سے پہلے دولت کمانے کے سوال کو لیجیے۔ اسلام نے ان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ خدا کی زمین میں وہ اپنی طبیعت کے رجحان اور اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق خود اپنی زندگی کا سامنا تلاش کرے، لیکن وہ اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے لیے اخلاق کو خراب کرنے والے یا تمدن کے نظام کو بگاڑنے والے ذرائع اختیار کرے۔ وہ کسب معاش کے ذرائع میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا چاہتا ہے اور نہایت تفصیل سے چن کر ایک ایک نقصان رساں طریقے کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کے قانون میں شراب اور دوسری نشہ چیزیں نہ صرف بجائے خود حرام ہیں بلکہ ان کا بننا، بیچنا، خریدنا، رکھنا سب حرام ہے۔ وہ زنا اور رقص اور سرور اور اسی قسم کے دوسرے ذرائع کو بھی جائز ذرائع کسب معاش تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ایسے تمام وسائل معیشت کو بھی ناجائز ٹھہراتا ہے جس میں ایک شخص کو فائدہ دوسرے لوگوں کے یا سوسائٹی کے نقصان پر مبنی ہو۔ رشوت، چوری، جوا، سٹہ، دھوکے اور فریب کے کاروبار اشیاء ضرورت کو اس غرض سے روک رکھنا کہ قیمتیں گراں ہوں اور معاشی وسائل کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا اجارہ کر دینا کہ دوسروں کے لیے جدوجہد کا دائرہ تنگ ہو، ان سب طریقوں کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ نیز کاروبار کی ایسی تمام شکلوں کو اس نے چھانٹ کر
کرنا جائز قرار دیا ہے، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے نزاع پیدا کرنے والی ہوں یا جن میں نفع و نقصان بالکل بخت و اتفاق پر مبنی ہو، جن میں فریقین کے درمیان حقوق کا تعین نہ ہو۔ اگر اسلام کے اس تجارتی قانون کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جن طریقوں سے لوگ کروڑپتی اور ارب پتی بنتے ہیں، ان میں سے بیشتر طریقے وہ ہیں جن پر اسلام نے سخت قانونی بندشیں عائد کر دی ہیں۔ وہ جن وسائل کسب معاش کو جائز ٹھہراتا ہے، ان کے دائرے میں محدود رہ کر کام کیا جائے تو اشخاص کے لیے بے انداز دولت سمیٹنے چلے جانے کے بہت کم امکانات ہیں۔ اب دیکھیے، جائز ذرائع سے جو کچھ انسان حاصل کرے، اس پر اسلام اس شخص کے حقوق ملکیت تو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے استعمال میں اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پر بھی متعدد طریقوں سے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کمائی ہوئی دولت کے استعمال کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں: یا اس کو خرچ کیا جائے، یا اسے مزید نفع آور کاموں میں لگایا جائے، یا اسے جمع کیا جائے۔ ان میں سے ایک پر اسلام نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، ان کی مختصر کیفیت میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ خرچ کرنے کے جتنے طریقے اخلاق کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا جن سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سب ممنوع ہیں۔ آپ جوئے میں اپنی دولت نہیں اڑا سکتے، آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ زنا نہیں کر سکتے، آپ گانے بجانے اور ناچ رنگ اور عیاشی کی دوسری صورتوں میں اپنا روپیہ نہیں بہا سکتے، آپ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، آپ سونے اور جواہرات کے زیورات استعمال نہیں کر سکتے، آپ تصویروں سے اپنی دیواروں کو مزین نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جن سے انسان کی دولت کا بیشتر حصہ اس کی اپنی نفس پرستی پر صرف ہو جاتا ہے۔ وہ خرچ کی جن صورتوں کو جائز رکھتا ہے، وہ اس قسم کی ہیں کہ آدمی بس ایک اوسط درجے کی شستہ اور پاکیزہ زندگی بسر کر لے۔ اس سے زائد اگر کچھ بیچتا ہو تو اسے خرچ کرنے کا راستہ اس نے تجویز کیا ہے کہ اسے نیکی اور بلائی کے کاموں میں، رفاع عام میں اور ان لوگوں کی امداد میں صرف کیا جائے جو معاشی دولت میں سے اپنی ضرورت کے مطابق حصہ پانے سے محروم رہ گئے۔ اسلام کے نزدیک ایک بہترین طرز عمل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی جائز اور معقول ضرورتوں پر خرچ کرے۔ اس صفت کو اسلام نے بلند ترین اخلاق کے معیاروں میں داخل کیا ہے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اس کو اتنے زور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جب کبھی سوسائٹی پر اسلامی اخلاقیات کا اثر غالب ہوگا، اجتماعی زندگی میں وہ لوگ زیادہ باعزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے جو کمائیں اور خرچ کر دیں۔ ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا جو دولت کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں یا کمائی ہوئی دولت کے بچے ہوئے حصے کو پھر کمانے میں لگانا شروع کر دیں۔ تاہم مجرد اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے اور سوسائٹی کے اخلاقی اثر اور دباؤ سے غیر معمولی حرص و طمع رکھنے والے لوگوں کی کمزور کو بالکل استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود پھر بھی بہت سے ایسے لوگ باقی رہیں گے جو اپنی ضرورت سے زیادہ کمائی ہوئی دولت کو پھر مزید ضرورت دولت کمانے میں لگانا چاہیں گے۔ اس لیے اسلام اس کے استعمال کے طریقوں پر چند قانونی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس بچی ہوئی دولت کے استعمال کا یہ طریقہ ہے کہ اسے سود پر چلایا جائے، اسلامی قانون میں قطعی جرم ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا مال قرض دیتے ہیں تو خواہ اس نے وہ قرض اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لیا ہو یا وسیلہ معاش پیدا کرنے کے لیے، بہرحال آپ اسے صرف اپنا اصل مال ہی واپس دینے کے حقدار ہیں۔ اس طرح اسلام ظالمانہ سرمایہ داری کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس سب سے بڑے ہتھیار کو کند کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ دار محض اپنے سرمایہ کے بل پر آس پاس کے معاشی دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ رہا فاضل دولت کے استعمال کا یہ طریقہ کہ انسان خود اپنی تجارت یا صنعت یا عرفت یا دوسرے کاروبار میں لگائے یا دوسروں کے ساتھ نفع و نقصان کا شریک ہو کر سرمایہ فراہم کرے، تو اسلام اسے جائز رکھتا ہے۔ اس سے جو زائد دولت اشخاص کے پاس سمٹ جاتی ہے، اس کا علاج دوسرے طریقے سے کرتا ہے۔ اسلام نے زائد دولت کے جمع کرنے کو معیوب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے، یا تو اسے اپنی ضروریات خریدنے پر صرف کر دیا کرو،
دوسروں کو دو وہ اس سے اپنی ضروریات خریدیں۔ اس طرح پوری دولت برابر گردش میں آتی رہے گی۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے اور جمع کرنے ہی پر اصرار کرتے ہو تو تمہاری اس جمع کردہ دولت میں سے ازروئے قانون 2.5% سالانہ رقم کٹوتی ہوگی، اور اسے ان لوگوں کی اعانت پر صرف کیا جائے گا جو معاشی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں یا صحیح و جدوجہد کرنے کے باوجود اپنا حصہ پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے۔ اسی کے انتظام کی صورتحال جو اسلام نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ اسے جماعت کے مشترک خزانے میں جمع کیا جائے اور خزانہ ان تمام لوگوں کی ضروریات کا کفیل بن جائے جو مدد کی جانب حاجت مند ہوں۔ یہ دراصل سوسائٹی کے لیے انشورنس کی بہترین صورت ہے، ان تمام خرابیوں اور استحصال کرتی ہے جو اجتماعی امداد و معاونت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سرمایہ داری نظام میں جو چیز انسان کو دولت جمع کرنے اور اسے نفع آور کاموں میں لگانے پر مجبور کرتی ہے، جن کی وجہ سے لائف انشورنس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی اس نظام میں اپنی ذرائع پر منحصر ہے۔ بوڑھا ہو جائے اور کچھ بچا کر نہ رکھا ہو تو بھوکا مر جائے گا، بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑے بغیر مرے تو در بدر مارے پھرے اور بھیک کا ٹکڑا تک نہ پا سکیں گے، بیمار ہو جائے اور کچھ بچایا نہ ہو تو گھر تک کے تو علاج تک نہ کرا سکیں، گھر جل جائے یا کاروبار میں نقصان ہو یا کوئی آفت ناگہانی آ جائے تو کسی طرح سے اس کو سہارا ملنے کی امید نہیں۔ اسی طرح سرمایہ داری نظام میں جو چیز محنت پیشہ لوگوں کو سرمایہ داروں کا زرخرید غلام بن جانے اور ان کی شرائط پر کام کرنے کے لیے مجبور نہ کرے تو فاقہ کرے اور ننگا پھرے، سرمایہ داری کی بخشش سے منہ موڑ کر اسے دولت کی طرف وقت کی روٹی کی اتنی میسر آنی مشکل ہے۔ پھر یہ لعنت کبریٰ جو آج سرمایہ داری نظام کی بدولت دنیا پر مسلط ہے، ایک طرف لاکھوں کروڑوں انسان عاجز مند موجود ہیں اور دوسری طرف زمین کی پیداوار اور کارخانوں کی صنعتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں مگر خریدے نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ لاکھوں من گیہوں سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور بھوکے انسانوں کے پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ حاجت مند انسانوں تک وسائل معیش پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان سب کے اندر قوت خریداری پیدا کر دی جائے اور اپنے حسب معمول اشیاء خریدنے کے قابل ہو جائیں تو صنعت، تجارت، زراعت، غرض ہر انسانی حرفت پھلتی پھولتی چلی جائے۔ اسلام زکوٰۃ اور بیت المال کے ذریعے سے ان ساری خرابیوں کا استحصال کرتا ہے۔ بیت المال ہر وقت آپ کے پشت پر ایک مددگار کی حیثیت سے موجود ہے، آپ کو فکر فردن کی ضرورت نہیں۔ جب آپ حاجت مند ہوں بیت المال میں جائیے اور اپنا حق لے آئیے، پھر بینک ڈپازٹ اور انشورنس کی پالیسی کی کیا ضرورت؟ آپ کے لیے جماعت کا خزانہ ان کا کفیل ہے۔ بیماری، بڑھاپے، آفات ارضی و سماوی ہر صورتحال میں بیت المال وہ دائمی مددگار ہے جس کی طرف سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ سرمایہ دار آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کی شرائط پر کام کرنا قبول کریں۔ بیت المال کی موجودگی میں آپ کے لیے فاقے اور برنگی اور بے سائیگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر یہ بیت المال سوسائٹی کے تمام ان لوگوں کو اشیاء ضرورت خریدنے کے قابل بنا دیتا ہے جو دولت پیدا کرنے کے بالکل ناقابل ہوں یا کم پیدا کر رہے ہوں۔ اسی طرح مال کی تیاری اور اس کی کھپت کا توازن قائم رہتا ہے۔ اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ آپ اپنے دیوالیہ پن کو دنیا بھر کے سر چپکنے کے لیے دوڑتے پھریں اور آخر کار دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی ضرورت پیش ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دوسری تدبیر جو ایک سمٹی ہوئی دولت کو پھیلانے کے لیے اسلام نے اختیار کی ہے وہ قانون وراثت ہے۔ اسلام کے سوا دوسرے قانون کا رجحان اس طرح ہے کہ جو دولت ایک شخص نے زندگی بھر سمیٹی ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی سمٹی رہے، مگر اس کے برعکس اسلام یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس دولت کو ایک شخص سمیٹ کر قید کرتا رہا ہے اس کے مرتے ہی وہ پھیلا دی جائے۔ اسلام قانون میں بیٹے، بیٹیاں، باپ، ماں، بیوی، بھائی، بہن سب ایک شخص کے وارث ہیں اور ایک ضابطے کے مطابق
سب پہ میراث تقسیم ہونی ضروری ہے۔ قریبی رشتہ دار موجود نہ ہو تو دوسرے دور پر رہتے رشتہ دار تلاش کیے جائیں، ان میں یہ دولت پھیلائی جائے۔ کوئی رشتہ دار سرے سے موجود ہی نہ ہو تب بھی آدمی کو متنبع بنانے کا حق نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کی وراثت پوری جماعت ہے، اس کی سمیٹی ہوئی تمام دولت بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔ اسی طرح خواہ کوئی شخص کروڑوں اور اربوں کی دولت جمع کر لے اور اس کے مرنے کے بعد 2-3 پشتوں کے اندر وہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی اور دولت کا ہر سمٹاؤ بتدریج پھیلاؤ میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ یہ نظام معیشت جس کا نہایت مختصر سا نقشہ میں نے پیش کیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ کیا یہ شخصی ملکیت کے ان تمام نقصانات کو دور نہیں کر دیتا جو شیطان کی غلط تعلیم کے سبب رونما ہوتے ہیں؟ پھر آخر اس کی کیا عجب ہے کہ عام اشتراکی نظام کے نظریہ یا فاشزم اور نیشنل سوشلزم کے نظریات کو اختیار کر کے معاشی انتظام کے وہ مصنوعی طریقے استعمال کرے جو ایک خرابی کو دور نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ دوسری خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں میں نے اسلام کے پورے نظام معاشی کو بیان نہیں کیا ہے۔ زمین کے انتظام اور کاروباری نظام، ٹریڈ ڈسپیٹس کے تصفیہ اور صنعت و حرفت کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی جو صورتیں اسلام کے پر اختیار کی جا سکتی ہیں اور جن کے لیے قانون اسلام میں پوری گنجائش رکھی گئی ہے، انہیں اس مختصر مقالے میں پیش کرنا مشکل ہے۔ نیز اسلام نے جس طرح درآمد برآمد کے محصولات اور اندرون ملک میں اموال تجارت کی نقل و حرکت پر چنگی کی پابندیوں کو اڑا کر اشیاء ضرورت کے آزاد مبادلہ کا راستہ کھولا ہے، اس کا ذکر بھی میں نہیں کر سکا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر مجھے یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ملکی انتظام اور سول سروسز اور فوج کے مصارف کو انتہائی ممکن حد تک گھٹا کر اور عدالت سے اسٹامپ ڈیوٹی کو قطعی طور پر ہٹا کر اسلام نے سوسائٹی پر سے جس عظیم الشان معاشی بوجھ کو ہلکا کیا ہے اور ٹیکسوں کو انتظام کے حد سے بڑھے ہوئے مصارف میں کھپا دینے کی بجائے سوسائٹی کی آسائش اور بہتری پر صرف کرنے کے لیے جو مواقع اس نے پیدا کیے ہیں، ان کی بدولت اسلام کا معاشی نظام انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت بن جاتا ہے۔ اگر تعصب کو چھوڑ دیا جائے اور آباء و اجداد سے جو جاہلانہ تنگ نظری وراثت میں ملی ہے یا غیر اسلامی انتظامات کی دنیا پر غالب آ جانے سے جو مرغوبیت دماغوں پر چھا گئی ہے، اسے دور کر کے آزاد تحقیق کی نگاہ سے اس نظام کا مطالعہ کیا جائے تو میں توقع کرتا ہوں کہ ایک بھی معقول و منصف آدمی مزاج ایسا نہ ملے گا جو انسان کی معاشی فلاح کے لیے اس نظام کو سب سے زیادہ مفید، صحیح اور معقول تسلیم نہ کرے۔ لیکن اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ اسلام کے پورے اعتقادی، اخلاقی، تمدنی مجموعہ میں سے صرف اس کے معاشی نظام کو لے کر کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ برائے کرم وہ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دے۔ اس معاشی نظام کا گہرا ربط اسلام کے سیاسی، عدالتی و قانونی اور تمدنی و معاشرتی نظام کے ساتھ ہے۔ پھر ان سب چیزوں کی بنیاد اسلام کے نظام اخلاق پر قائم ہے، اور وہ نظام اخلاق بھی اپنے آپ پر قائم نہیں ہے بلکہ اس کے قیام کا پورا انحصار اس پر ہے کہ آپ ایک علم الغیب قادر مطلق خدا پر ایمان لائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جواب دہ سمجھیں، موت کے بعد آخرت کی زندگی کو مانیں اور آخرت میں عدالت الہی کے سامنے اپنے پورے کارنامہ حیات کو جانیں اور اس جانچ کے مطابق جزا اور سزا پانے کا یقین رکھیں اور یہ تسلیم کریں کہ خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ اخلاق و قانون آپ تک پہنچایا ہے، جس کا ایک جزیہ معاشی نظام بھی ہے، وہ بے کم و کاست خدا ہی کی ہدایت پر مبنی ہے۔ اگر اس عقیدے اور نظام اخلاق اور اس پورے ضابطۂ حیات کو آپ جوں کا توں نہ لیں گے تو نرا اسلامی نظام معاشی ایک دن بھی اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہ چل سکے گا، اور ورنہ اس سے آپ کوئی معتبدہ فائدہ اٹھا سکیں۔